اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا شب جمعہ، شب مغفرت، شب رحمت اپنے مرحومین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین سے جا چکے ان کی روح کے احساس کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد مومنات کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل تمام مومنین و مومنات دنیا کی جس کوشش میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی جان مال و عزت اور کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تلاوت فرما کر مرحومہ حرمت بیگم زوجہ الحاج علی جان جوہر کی روح کے ساتھ ایک آیت اللہ رفض سے نکلے گی پڑھا رکن رکین انقلاب اسلامی ایران مفسر قرآن آیت اللہ مرحوم شیخ ہاشمی رفسنجانی جو اس ہفتے اس دار فانی سے جا چکے ہیں اس بزرگ عالم دین کی اور اس بزرگ مرجع اور مفسر قرآن کی ایصال ثواب کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ کی ایصال ثواب انشاءاللہ پروردگار عالم بحق امام حسن عسکر علیہ السلام آج کے جشن کے ہدیے کے طور پر ہم سب کو زیارت سامرہ اس دنیا میں اور شفاعت امام عسکری قیامت میں نصیب ہوئے مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و گرم امام زینت کائنات سرور سامرہ والد امام زمان معصومین کے پہلے عسکری اور دوسرے حسن مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باصادت کے حوالے سے یہ جشن منعقد ہے اس کے علاوہ جتنے اماموں کا بھی جشن کرتے ہیں شہید امام کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں آج کی اس ولادت کی مبارکبادی حاضر و ناظر امام شاہد و نگہبان امام اور زندہ امام کی خدمت میں پیش کرنا ہے ہم سب کو تمام مومنین عالم مومنات عالم کی نیابت میں اور بخصوص غزار محترم کی نیابت میں 12ویں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کے والد بزرگوار جوان امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اس کے بعد تمام دنیا کے مسلمان مومنین مومنات اور بخصوص غزار محترم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کا جشن امام
عسکری اسلام کی ولادت کی مناسبت سے ہے، تو ہم وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختصر سے آپ حضرات کی توجہات ہماری طرف ہوں تو انشاءاللہ یہ خط جو امام عسکری نے ہمارے نام لکھا ہے اس کا ترجمہ اور اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ خط آپ کی خدمت میں سنایا جائے، ایک مطلب امام خدا یا ہم کہیں اصول دین کے لیے اور اصول دین کے حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جو اصول دین کو جانتے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو اصول دین کو جاننے کے بعد مانتے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصول دین کو جاننے اور ماننے کے بعد اپناتے ہیں۔ کامیابی اور ہمارے سے جو مانگا گیا ہے، جو چاہا گیا ہے، وہ یہ تیسرا مقام اور تیسرا درجہ ہے۔ اصول دین کو جانو، اصول دین کو پہچانو، مانو، اصول دین کو اپناؤ۔ اگر کوئی انسان پہلے درجے اور دوسرے درجے میں رک گیا تو عالم اور عارف ہو جائے گا، جاننے والا اور ماننے والا ہو جائے گا، لیکن اپنانے والا نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی جو عطائیں، جو ہدایتیں ہیں، وہ تینوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ جاننا مقدمہ ہے ماننے کا، ماننا مقدمہ ہے اپنانے کا۔ جو آدمی جانتا نہیں وہ ماننے کی بات ہی نہیں کر سکتے اس کے سامنے، جو مانتا نہیں پھر اپنانے کی گفتگو اس کے سامنے کرنا بیکار ہے۔ تو اماموں کی ہدایت جو مان کر اپنا رہے ہیں ان کو اس راستے پر باقی رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے درجے اور نیچے ہیں ان لوگوں کو اوپر لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے 11ویں امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک واقعہ آج آیت اللہ فاضل انکرانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں امام کی مناسبت سے جو انہوں نے تقریر کی تھی کلاس کے دوران، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، تو واقعہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس پہ تھوڑا سا غور کریں آپ حضرات اور ہم بھی جو ہے اس پر غور کریں۔ معتمد عباسی جو 11ویں امام کا زمانے کا خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ، اور قاتل امام بھی، امام کے قتل کا منصوبہ بنانے والا، یہ خاندان عباسی 11ویں امام کو سامرا میں جب قید کیا گیا تو سامرا میں مسیحی گھرانہ رہتا تھا، مسیحی لوگ بھی رہتے تھے اس زمانے میں اور آج بھی ہیں وہاں پہ۔ تو ایک شخص کا نام لکھا گیا ہے تاریخ میں، انوش نصرانی، نصرانی اس کا مذہب ہے، کرسچینٹی اور مسیحی، اس کا خود نام ہے انوش۔ انوش نے معتمد عباسی سے ایک درخواست کی، ایک جملہ لکھ کے بھیجا ہے کاغذ پہ کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس پرچی کو 11ویں امام تک پہنچائیں۔ لکھنے والا نصرانی ہے، مسیحی ہے، مقصد جس کو بھیج رہا ہے خط اور پرچی 11ویں امام، وسیلہ اور جو سبب بن رہا ہے اس لیے کہ حاکم وقت کے قید میں امام اس کے اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا، باہر نہیں آ سکتا، تو اس نے اس کو وسیلہ بنایا۔ اس میں ایک جملہ لکھا کہ میرے 2 بچے بیمار ہیں، 11ویں امام سے فرمائیے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں۔ 11ویں امام سے فرمائیے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اس میں یہ جملہ اس نے لکھا، ہم لوگ مسیحی لوگ جو علم رکھتے ہیں، نتوسلو ببقایا الرسالت والنبوہ، نبوت اور رسالت کے خاندان کی نسل جو باقی رہ گئی ہے، ہم ان کے وسیلے کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نحن نتبرک ببقایا الرسالت والنبوہ، ہم نبوت اور رسالت کی بچی ہوئی نسل کی دعاؤں کا تبرک لیتے ہیں۔ یہ جملہ لکھ کر بھیجا، لے جانے والا پرچی 11ویں امام تک پہنچایا۔ جیسے 11ویں امام کو پرچی ملی تو 11ویں امام نے جملہ کہا، الحمدللہ الذی جعل النصارى اعرف من المسلمین۔
خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں سے بہتر مسیحیوں کے دل میں ہماری پہچان توجہ فرمائیں. خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے سے زیادہ مسیحی کے دل میں ہماری پہچان ڈالی. تو بتانے کا کیا ہے مقصد؟ یعنی پہچان رہا ہے مسیحی، یہ نصرانی 11ویں امام کے عظمت کو پہچان رہا ہے، جانتا ہے، پہچان رہا ہے. 11ویں امام کو جیسے خط ملا تو 11ویں امام نے معتمد سے کہا کہ معتمد میں یہاں سے دعا نہیں کروں گا، میں اس کے گھر جاؤں، مجھے خیر سے کچھ دیر کی اجازت دے، میں جاؤں اور اس نصرانی کے گھر دعا کر کے واپس آ جاؤں. اجازت ملی. امام اس قاصد کے ساتھ جو بتلایا تھا نکلے. جب اس نصرانی کو پتہ چلا کہ 11ویں امام خود بنفس نفیس پیدا یہاں پر آ رہے ہیں میرے گھر، تو اس نے اپنے سر سے احترام میں ٹوپی نکال دی، اپنے پاؤں کو ننگا کر لیا اور امام کے احترام میں اپنے پورے شاگردوں کے ساتھ، پورے طالب علموں کے ساتھ دروازے پر جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے امام آئے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ مولا، اس کے گلے میں انجیل باندھی ہوئی تھی، اشارہ کیا انجیل کی طرف، کہا کہ مولا آپ کو اس انجیل کا اور جس نبی پر یہ انجیل نازل ہوئی اس نبی کا واسطہ تکلیف اگر ہوئی ہو تو معاف فرمائیے. آپ کے یہاں تشریف لانے میں، میرے خط کے آپ تک پہنچنے میں، آپ کا ارادہ کرنے میں، یہاں تک آنے میں اگر تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجئے. میں آپ کو کبھی دعا کی درخواست آپ کے سامنے نہ کرتا. میں نے تو انجیل میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ آپ کا مقام وہی ہے جو عیسیٰ کا ہے. آپ اس بات کو میرے سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ انجیل آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہاں پر اس نے یہ بات کہی تو 11ویں امام نے کہا کہ تیرے 2 بچے جو بیمار ہیں کہاں ہیں؟ دونوں بچوں کو حاضر کیا گیا تو امام نے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بچ جائے گا، زندہ رہے گا، شفا مل جائے گی اس کو، آئندہ جا کر ہمارا چاہنے والا ہو جائے گا، خالص ہو جائے گا. یہ مسیح ابھی جو تیرا بچہ مسیح ہے، یا آئندہ جا کر محب اہل بیت، پیرو اہل بیت ہو جائے گا. یہ دوسرا جو بچہ ہے، یہ بچہ 3 دن کے اندر اس دنیا سے چلا جائے گا. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہی ہوا جو امام نے. اب کہنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ مسیحی جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اپنائے نہیں. مولا کائنات کا ایک مشہور واقعہ جو ہم سب جانتے ہیں، سن چکے ہیں، کہ مولا جب قتل کرنا چاہتے تھے کسی کو، نسلیں دے کر قتل کرتے تھے، تو کسی انسان کی حیات کسی اچھے کا مقدمہ بن کر ہٹ رہی ہے. موت اس لیے نہیں ڈر رہی ہے کہ یہ اچھا ہے، موت اس لیے ٹالی جا رہی ہے کہ آنے والا اچھا ہے. تو لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض لوگ خود اچھے ہوتے ہیں، بعض لوگ خود اچھے نہیں ہوتے. سب کچھ اچھوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے بھی ناکام ہو کر چلے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے 11ویں امام نے بھی جو اس انسان کو یہاں پر شفا کی دعا کی، اس کی گھر تک لائے، آدمی اچھا نہیں تھا، لیکن اس لیے کہ آنے والا ولایت علی ابن ابی طالب کے نور کو لے کے آنے والا تھا، تو اس کے احترام میں امام وہاں پہنچ گئے. تو امام کی رہنمائی، امام کی ہدایت سب کے لیے. اور امام کی جو ہدایت ہوتی ہے وہ اپنے زمانے اور اپنے وقت کے لوگوں کے لیے صرف نہیں ہوتی. اگر اس وقت کے لیے ہو جائے تو پھر وہ امام نہیں ہے، جس کا پیغام کائنات ختم ہونے تک کے لیے نہ ہو. 11ویں امام نے اپنے زمانے میں زمانے کے حالات اور محدودیتوں کو دیکھتے ہوئے امام نے ایک طریقہ اپنایا، اپنے پیغامات قید خانے سے خط کے ذریعے پہنچاتے ہیں. اور جو لوگ امام کے پاس سے جاتے تھے ان لوگوں کی بھی تفتیش کی جاتی تھی. تو امام نے کچھ ایسے برنامے اور منصوبے بنائے کہ حکومت کو پکانا چاہیے. بہت عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ امام نے ایک اپنے چاہنے والے کو بلایا جو امام کا رابط تھا، آنا جانا کر رہا تھا، پیغامات اندر سے باہر لے جاتا تھا. امام نے اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی دی
اور وہ جو آدمی تھا وہ لکڑی بیچنے والا تھا. امام نے فرمایا کہ اس لکڑی کو اپنے لکڑیوں کے درمیان جگہ دے کے لے کے جاتا. تو کہتا ہے کہ مولا ٹھیک ہے میں لے کے جاؤں. جب لے کے پہنچا ہوا تو اس نے چاہا کہ لکڑیوں کو بیچ دے یا لکڑیوں کو جلا دے. تو اس نے کہا یہ لکڑی بھی تو انہی لکڑیوں جیسی ہے, اس کو بھی بیچ دینے میں کیا فرق پڑے گا. صرف امام نے کہا کہ اس کو باہر پہنچا دو, اس کو لے کے چلے جاؤ باہر, یہ جو لکڑی ہے میں جو لے رہا ہوں. تاکہ پھر بھی امام نے دی ہے. میں نے لکڑی سے زمین پہ مارنا چاہا تو دیکھا کہ لکڑی ٹوٹی. جب لکڑی ٹوٹی تو اس کے اندر خط نکلا, اس کے اندر سے پیغام نکلا, لکھا ہوا تھا اے شخص تو اس منظر کو دیکھے کہ تیرے ہاتھ میں پرچی آ جائے یہ فلاں آدمی تک پہنچا جائے. یعنی حالات, ماحول اتنا سخت, ایسے وقت اور حالات میں امام اپنے پیغامات اور اپنی ہدایتیں قید سے باہر پہنچا رہے ہیں. اب جو قابل غور بات ہے, ایک مرتبہ ہم اپنا خط امام کی طرف پہنچا رہے ہیں جو معمولاً ہم عریضے کی شکل میں انجام دیتے ہیں. ایک مرتبہ امام کسی کو خط لکھے تو اس آدمی کا مقام, اس آدمی کا درجہ, اس آدمی کی کوالٹی کیا ہوگی جس کو امام انتخاب کرے اپنا پیغام پہنچانا, وہ بھی اس حالات میں اور ان ماحول میں کہ امام کی بات پہنچے. بڑا عجیب یہ ہے کہ امام نے یہ خط لکھا, یہ خط میں ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ قرار کروں گا. قوم کے رہنے والے ایک چھوٹے دکاندار, چھوٹی دکان ہے, چھوٹے دکاندار, معمولی دکان جو خرید و فروخت کی جاتی ہے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اس دکاندار کے نام امام کا خط آیا ہے. اس دکاندار کے نام, اس شخص کا, دکاندار کا نام ہے علی ابن حسین ابن بابوی قمی. بابوی قمی, قم کے رہنے والے ایک دکاندار. تو یہاں پہ انسان اگر امام سے رابطہ کرنا چاہتا ہے, یا ہم کہیں کہ امام اگر انسان سے رابطہ کرنا چاہیں, تو آدمی کے لیے نہ اس کا ہنر, اس کا کاروبار, کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. بس آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اوپر اٹھائے, اپنے آپ کو اوپر اٹھائے. نجف میں, کربلا میں آپ حضرات جو گئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے اور جو نہیں گئے, خدا مند آج کی اس عظیم ولادت کے اور اس جشن کے طفیل ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. نجف آج بھی علم کا مرکز ہے, علم کا مرکز ہے. نجف میں علم حاصل کرتے ہوئے ایک بزرگ ہوا, جب اپنے علم کو حد تک پہنچا دیا انہوں نے, تو علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے چاہا کہ امام سے میرا رابطہ رہے. تو ایک علم ہے, علم اعداد, نمبرز کا علم, جس میں نمبروں کو جوڑا جاتا ہے. نمبروں کو جوڑنے کے بعد کچھ نتیجے نکالتے ہیں کہ شاید یہ نتیجہ ہو سکتا ہے. انہوں نے علم اعداد سے امام زمانہ سے ملاقات کرنے کی فکر کی کہ میں علم اعداد سیکھوں, دن, تاریخ, سال, ان چیزوں کا محاسبہ کر کے پہچانوں کہ امام کہاں ہے. جب مجھے پتا چل جائے کہ امام کہاں ہے, جا کے ملوں امام سے. تو انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد یہ سارا حساب کتاب کیا, تو پتا چلا کہ کربلا میں سر مقدس امام حسین کے پیچھے جو ہے امام زمانہ ایک کیلی بنانے والے, قفل صحیح کرنے والے, چابی بنانے والے انسان سے گفتگو کر رہے. اب اس نے دیکھا کہ معمولاً جو لوگ کم, جن کی مالی حالت صحیح نہیں ہوتی, ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو وقت دے سکیں دین کے لیے. تو انہوں نے سمجھا شاید میں نے کہیں نمبر کم یا زیادہ کر لیا. دوبارہ انہوں نے وہی محاسبہ کیا تو دیکھا کہ نہیں, وہی جگہ ہے, امام وہی ہے اور اسی آدمی سے بات کر رہے ہیں. یہ جلدی سے اپنے گھر سے نکلے, امام حسین کے روضے پہ پہنچے, آنکھ اٹھا کے دیکھی, دیکھا کہ دو افراد, دو لوگ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, بہت ہی دوستانہ, ایسے جیسے بہت سالوں سے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, ایسے گفتگو کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ شخص جو چابی بنانے والا تھا اس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں,
وہ اٹھ کے باہر آنا چاہے تو اس کے سامنے آ کے، اس عالم دین کے سامنے آ کے فرمایا کہ دیکھو نہ نمبر سیکھنے کی ضرورت ہے نہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس جیسے بنا لو ہم خود آ جائیں۔ تم نے راستہ الٹا اپنایا ہے، تمہیں یہ سب حساب کتاب سیکھنا، علم جانا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار کو اس کے جیسا بنا لو ہم خود آ جائیں۔ یہ کہہ کر چلے گئے تو اس عالم دین کے ذہن میں بات آئی کہ آخر یہ آدمی کون تھا، یہ کیا کرتا ہے؟ سامنے پہنچے، کہا کہ جناب جانتے ہو یہ کون تھا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ تو کہہ رہے تھے کہ ان کا نام سید مہدی ہے اور سید حسن کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ امام کو پہچانے نہیں ہے، امام نے اپنا نام بتایا ہے کہ میرا نام سید مہدی، میرے والد سید حسن، اور وہ میرے والد شہید ہو چکے ہیں۔ اپنا پورا نام، اپنے والد کا نام امام نے بتایا ہے، لیکن اس ضعیف نے، اس بندہ خدا نے پہچانا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ بتا دوں تو امام یہ 12ویں امام تھے۔ کہ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر پہچانوانا امام کو منظور ہوتا تو خود امام بتا دیتے کہ میں 12واں امام ہوں۔ شاید امام کی رضا نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے، تو میں نے بھی نہیں بتایا، لیکن اب میں دیکھنے لگا کہ اس کا کردار کیا ہے، آخر یہ کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس قابل بن گیا کہ امام اس کی ملاقات کے لیے آ جائے۔ میں اس کے پیچھے پہنچا، دیکھا کہ چھوٹی سی دکان اس نے کھولی، لوگ آ کے تالا دے رہے ہیں اور اس کے عیب بتا رہے ہیں، اس کی مشکل بتا رہے ہیں۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ کل شام 5 بجے دوں گا تو 4:30 بجے تیار کر رہا ہے۔ میں نے اس کی زندگی میں ایک بات جو دیکھی، وعدہ وفائی، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں وعدہ وفائی کر لو، سچے وفادار ہو جاؤ، تم کو امام کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس آ جائیں۔ تو امام کسی انسان کے کاروبار کو، کسی انسان کی مقام کو، منصب کو نہیں دیکھتے، دکاندار کو امام نے خط لکھا، اور جو القاب امام نے استعمال کیے ہیں عجیب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ خط 11ویں امام نے جو قید سے لکھا ہے، جناب ابو ابن بابا قومی کے نام، اس طرح سے امام نے شروع کیا اپنے خط کو۔ امام کا جو خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین ولا عدوان الا على الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین والصلاة على خیر خلق محمد وعطرته الطاہرین۔ صلوات علی محمد و آل آدھے صفحے سے بھی کم کا خط ہے امام کا۔ امام اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اس شخص کے نام، اما بعد اوسی کا یا شیخی ومعتمدی وفقیہی۔ قیامت کے جملے ہیں، اس کی تفسیر شاید نہ ہو سکے، اس کی توضیح نہ ہو سکے۔ امام عربی زبان میں شیخ چند معنی میں استعمال ہوتا ہے، استاد کو شیخ کہتے ہیں، بوڑھے کو شیخ کہتے ہیں عربی میں، کسی بزرگ کو جو کسی کے سامنے صاحب حیثیت ہے، کسی کی عزت ہے، اس عزت مند کو بھی شیخ کہتے ہیں عربی میں۔ 11ویں امام ابن بابا یا قمی، قم کے ایک معمولی سے دکاندار کو یہ خطاب لکھ رہے ہیں، اے میرے شیخ، اے میرے بزرگ، معتمدی، اے میرے بھروسے مند شخص، وہ فقیہی، اے میرے فقیہ اور دین کو سمجھدار انسان، اے وہ انسان جس نے دین کو سمجھا ہے، اس زمانے میں، اس دور میں جس نے دین کو سمجھا ہے، جو فقیہ ہے، فقیہی، اے میرے فقیہ، اے میرے دین کو سمجھنے والے۔ ابو الحسن علی ابن الحسین ابن باوی یقومی، وفق اللہ لمرضاتہ، خداوند عالم اس کے مرضی کے مطابق کام انجام دینے کی تمہیں توفیق ہے۔
وَجَعَلَ مِن صُلْبِكَ أَوْلَادًا صَالِحِينَ، خدا تیری نسل کو صالح بنائے، خدا تیری نسل کو صالح بنائے۔ ابھی ہمارے بزرگ جناب شفیع صاحب تشریف لائے، جب انہوں نے اپنے نتیجے کو، اپنے نسل کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے۔ نیک نسل کا روشن نام روشن کرنے والی اولاد کا ہونا بھی یہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ انسان دنیا میں رہتے مولا کہنا کہ خوبصورت حدیث ہے، کچھ لوگ جب دنیا میں رہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہر جگہ ہے، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایسے چلے جاتے ہیں کہ کبھی تھے ہی نہیں۔ لوگ ایسے گزر جاتے ہیں۔ تو امام نے دعا کی، جب ان کی دعا امام نے کی، جناب ابن بابوہ کو خدا نے ایک بیٹا دیا۔ یہ بیٹا بھی عجیب، جناب 50 سال کے ہو گئے تھے جناب ابن بابوہ، ابھی اولاد نہیں تھی۔ امام زمانہ کو خط لکھا تھا، جس کو امام عسکری نے خط لکھا تھا، انہوں نے بار بار امام کو خط لکھا، مولا 50 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی مجھے اولاد نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان قریب خدا ایک بیٹا تمہیں دینے والا ہے جو دین کا ستون ہوگا۔ 11ویں امام نے دعا کی تھی، 12ویں امام سے مجھے سوال کیا، امام نے اطلاع دی کہ وقت قریب ہے، صبر کرو۔ جب بیٹا ولادت پایا تو اس بزرگوار کا نام دنیا نے دیا شیخ صدوق۔ شیخ صدوق آج ہمارے دین و مذہب کا ایک پایا ہے، جن کی کتاب کے بغیر کوئی مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جنہوں نے کتاب لکھی ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ کتاب ہے جو ہمارے احکام، جب ہم کسی مجتہد سے فتویٰ مانگتے ہیں تو مجتہد فتویٰ لینے کے لیے اس کتاب کا پڑھتا ہے۔ تو کوئی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک کتاب نہ ہو تو مجتہد کی زبان بند ہو جائے گی۔ عظیم، انہوں نے اس زمانے میں 12ویں امام کے زمانے میں زندگی کی ہے، تقریباً 300 کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ 300 کتابیں، شیخ صدوق۔ پھر جناب 11ویں امام نے آپ کو فرمایا بتقوی اللہ، سب سے پہلی میری وصیت یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، حق اللہ ادا کیا کرو۔ اس کے بعد جو امام نے جملہ فرمایا فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةِ مِن مَانِعِ الزَّکَاةِ، اے ابن بابوہ امی جان لو اس انسان کی نماز کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتی جو انسان خمس و زکوٰۃ کا پابند۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ کے خدا سے رابطہ کر رہا ہے، ثبوت تو دینا چاہیے، ثبوت بندگان خدا کی خدمت ہے۔ بندگان خدا کے ہاتھ کو اگر انسان تھامے گا تو یہ بندہ خدا کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طریقے سے انسان بتا رہا ہے کہ خدا واقعاً میں تجھ سے ملا ہوا ہوں۔ 11ویں امام نے فرمایا کہ اے ابن بابوہ، جو انسان خمس و زکوٰۃ کا پابند نہیں، اس کی نماز کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ بے مغفرت الذنب، میری وصیت ہے، لیکن یہ وصیت کس زمانے میں امام فرما رہے ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے جب کچھ سالوں کے بعد 12ویں امام کی غیبت کا دور شروع ہونے والا ہے، تو بہت مہم، بہت ضروری پیغامات امام آنے والی نسل کے لیے دینا چاہ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اے ابن بابوہ قمی، میری وصیت یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا جائے۔ اگر تمہارے سامنے، تمہاری زندگی میں کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو خطاؤں کو معاف کیا جائے۔ وَقَزْمِ الْغَیظ، غصے کو پیا جائے، قابو رکھو اپنے غضب اور اپنے غصے پر قابو رکھو۔ وَصِلَةِ الرَّحْمِ، رشتے مضبوط رکھو، خاندانی رشتے مضبوط رکھو۔ وَمُوَاسَاةِ الْأَخَوَانِ، اپنے دینی بھائیوں سے نرمی سے پیش آؤ، سب سے ملے رہو۔ وَالسَّعِي فِي حَوَائِجِهِمْ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اے ابن بابوہ قمی، ضرورت مندوں کی ضرورت چاہے تمہاری حالت صحیح ہو یا تمہاری حالت صحیح نہ ہو، ہر وقت کیا ضرورت، جب تمہاری حالت صحیح ہو تو اس کے مطابق، جب تمہاری حالت صحیح نہیں ہے اس کے مطابق، لیکن ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو ضرور پورا کیا جائے۔ والعلم،
صبر کا دامن تھامے رکھو، وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہتر سمجھو دین کو، وَالتَّثَبُّتُ فِي الْعَمْرِ، اگر کسی بات کو سمجھ گئے ہو تو اس پر ثابت قدم رکھو، اس پر ثابت قدم رکھو، وَالتَّعَاهُدُ لِلْقُرْآنِ، قرآن کے وعدوں کو وفا کرو، قرآن نے جہاں جہاں تم سے وعدے لیے ہیں ان وعدوں کو وفا کرو، وَالْحُسْنِ الْخُلْقِ، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، نیک اخلاق بنو، وَالْعَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کی ہدایت دو، وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لوگوں کو برائی سے روکو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس واجتناب الفواحش۔ اے ابن بابا قمی، خداوند عالم کا یہ فرمان ہے قرآن میں کہ دو لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں، دو لوگ جو بھی گفتگو کریں، اگر ان کی گفتگو میں یہ تین مقصدوں میں سے ایک مقصد نہ ہو تو بیکار بات ہے۔ پہلا مقصد کسی بچھڑے ہوئے کو ملانا، دوسرا مقصد کوئی نیک کام انجام دینا، تیسرا مقصد کوئی اچھا ارادہ کرنا۔ اگر ان تین باتوں کا نتیجہ، یہ تین نتیجے نہ ہو تو جو بھی گفتگو کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے مل کر قرآنی نقطہ نگاہ سے عبث ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے ابن بابوائے، ہر برائی سے بچے رہو، ہر برائی سے بچے رہو، وَعَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ اللَّيْلِ، اے ابن بابوائے قمی، نماز شب کے پابند ہو جاؤ۔ دیکھیں آدمی جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم جیسے کو اگر کوئی حکم دینا چاہے تو یومیہ نمازوں کا حکم دیں گے، لیکن ابن بابوائے قمی جیسے کوئی امام یومیہ نمازوں کا نہیں، شب کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں کہ اے ابن بابوائے قمی شب کی نماز کے پابند ہو۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ مولا کائنات سے فرمایا، یا علی علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، اے علی نماز شب کے پابند رہو، نماز شب کے پابند رہو، نماز شب کے پابند رہو، اس لیے کہ فَإِنَّا وَمَنِ اسْتَقَفَّ بِالصَّلَاةِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنِّي، کوئی اپنے درجے کو بلند کرنے کے بعد نماز شب کا پابند نہ ہو تو اس نے ہم کو مانا ہی نہیں، اس نے سمجھا نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے 11ویں امام نے آنے والے دور کی طرف نگاہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے پیغام پہنچایا۔ یہ سب پیغام ہمارے لیے ہے، خصوصی طور پر امام نے چند باتوں کا کی طرف اشارہ فرمایا کہ علیک بالصبر، اے ابن بابوائے قمی صبر کا دامن تھامے، آنے والا جو زمانہ ہے اس زمانے میں صبر کا دامن تھامے رکھو۔ چھٹے امام کی عجیب روایت ہے، چھٹے امام اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے بہت سے مرتبہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ جب اتنے سارے پریشانیاں، اتنے سارے مشکلات ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں تو کیوں یہ معجزہ نہیں ہو جاتا، کیوں کوئی ایسا طاقت، دنیا کی طاقت سے ہٹ کر کوئی کام کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ ہمارے بارہویں کی غیبت میں زندگی کرنے والے شیعہ ہمارے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ان شیعتنا اصبر منا، بارہویں کے زمانے میں آنے والے شیعہ ہمارے سے زیادہ صابر ہیں۔ تعجب کر کے پوچھنے لگے کہ مولا کیسے آپ سے زیادہ صبر کریں گے؟ تو امام نے فرمایا ہم سے زیادہ صبر نہیں کریں گے وہ، لیکن بات یہ ہے کہ صبر جن چیزوں کے لیے کیا جا رہا ہے ہم اس کی علت بھی جانتے ہیں، نتیجہ بھی جانتے ہیں، یہ کس لیے ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اس لیے ہم صبر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے چاہنے والوں کو نہ علت کا پتہ ہوتا نہ نتیجے کی خبر ہوتی، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے آپ کو ان مصیبتوں میں ڈال کر صبر کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا علیک بالصبر، اس کے بعد وہ انتظار الفرج، 12ویں امام کے ظہور کا انتظار، 12ویں امام کے ظہور کا انتظار کرو۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام 11ویں امام فرما رہے ہیں اپنے خط میں، فَإِنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے بعد کے دور میں سب سے بڑا عمل انتظار ہے۔
سب سے بڑا عمل انتظار. پھر امام نے فرمایا وَلَا تَزَالُ شِيعَتُنَا فِي حُزْنٍ. اے ابن بابا قومی، یہ بات جان لو یقینی طور پر کہ ہمارے شیعوں اور غم کا رابطہ گہرا ہے. ہمارے شیعہ اور تکلیفوں اور مصیبتوں کا رشتہ بہت گہرا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا شیعہ تکلیف میں نہ ہو، ہمارا شیعہ مصیبت میں نہ ہو. پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں دعوت پہ. پیغمبر اسلام اس کے گھر پہنچے، جب کھانے کے لیے بیٹھے سفرہ بچھایا تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اوپر چھت پہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے. مرغے نے انڈا دیا تو چھت سے انڈا گرتا ہوا زمین پہ گرنا چاہا، زمین پہ گر کے پھوٹا نہیں. تو پیغمبر تعجب کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، اتنی اوپر سے انڈا نیچے گر جائے اور یہ بھی نہ ہو اس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، پھوٹے بھی نہیں. تو پیغمبر اسلام کو ساتھ کہ یا رسول اللہ تعجب کی بات نہیں ہے، جب سے مجھے عقل میں نے سنبھالی ہے اس وقت سے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بلا مجھے نہیں آئی. جیسے پیغمبر اسلام کو اس نے اطلاع دی، پیغمبر اسلام دسترخوان سے اٹھ کر باہر چلے گئے استغفر اللہ کہتے ہوئے، کہا کہ دشمن خدا ہے، اس لیے کہ خدا نے تجھے راہ خدا میں چھوڑ دیا ہے، تیرا امتحان نہیں لیتا. پتا نہیں تیرا کون سا گناہ خدا کو جو ہے تو نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ خدا تجھے بلاؤں میں مبتلا نہیں کرتا. جب بلائیں نہیں ہوتی تو درجے بھی نہیں ہوتے، جب درجے نہیں ہوتے تو کامیابیاں بھی نہیں ہوتی. تو تجھے پتا نہیں کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے. تو میں ایسے انسان سے دسترخوان پر بیٹھ کے غذا نہیں کھاتا. تو امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کا اور حزن غم کا رشتہ بہت گہرا ہے. جلدی جلدی سے 3-4 جملے ہیں. حتی یظہر ولدی، یہاں تک کہ یہ سارے غم اس وقت ہمارے شیعوں سے ختم ہوں گے جب میرا بیٹا آئے گا. جب میرا بیٹا اس دنیا میں آئے گا، جب میرا بیٹا ظہور کرے گا. حتی یظہر ولدی الذی بشر النبی بہ، وہ میرا فرزند جس کی خوشخبری میرے جد رسول نے دی ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اس ظلم و جور کی دنیا کو عدل و انصاف کی دنیا میں بدلنے کے لیے میرا فرزند آئے گا. پھر امام نے فرمایا کہ وَعَلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَمِيعُ شِيعَتِنَا. اے ابن بابا قومی، تجھ پر میرا سلام اور سارے میرے شیعوں پر میرا سلام. یہ پیغام خود عمل کرو اور میرے شیعوں تک بھی یہ پیغام پہنچایا. یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں بس 1-2 منٹ میں ایک مختصر واقعہ بیان کر کے کہ ہم امام کی جو باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کا. ایک بچے نے استاد سے پوچھا کہ استاد گرامی، جب آپ کوئی کلاس میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ ہم نے مانا یا نہیں مانا؟ آپ کی بات ہم مانے یا نہیں مانے آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ تو استاد نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے گھر آ کے جواب دوں گا، یہاں جواب نہیں دوں گا، تمہارے گھر آؤں گا. کہا کہ استاد کب آئیں گے آپ ہمارے گھر، کب تشریف لائیں گے؟ تو کہا کہ نہیں بتاؤں گا، میں آؤں گا، آنے سے پہلے آپ کو اطلاع دیتا ہوں، کال کروں گا. بچہ گیا جلدی سے، شاگرد یہ سمجھ کے کہ شاید آج آ جائیں گے استاد، اپنے گھر کو پاک صاف کیا، تیار کیا، انتظار کر رہا تھا کہ استاد آئیں گے، استاد آئیں گے. جب رات ہو گئی استاد نہیں آئے تو دوسرے دن بھی وہی گھر تیار رہا کہ شاید آج آ جائیں گے. دوسرے دن، تیسرے دن جب نہیں آئے تو کہا کہ شاید استاد بھول گئے. اب استاد شاید بھول گئے ہیں. اب یہ کہہ کر اپنے آپ کو وہی جو پہلے والا سسٹم تھا اس پہلے والے سسٹم میں آ گیا. گھر میں نہ نظم ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ ترتیب ہے، نہ کوئی بات ہے. استاد آئے اور اس منظر کی فوٹو نکالی، چھپ گئے اور کال کیا کہ بیٹا میں کل آ رہا ہوں. جب کل بات کی تو دیکھا کہ گھر پاک صاف مرتب پوری طرح نہایا اور دھویا ہوا بچہ گھر کے ان کے دروازے پہ انتظار کر رہا ہے. جب استاد آئے تو استاد نے کہا کہ تیری یہ حالت اور فوٹو دکھائے یہ حالت. یہی فرق ہے ماننے اور نہ ماننے کو ویسے سمجھ جاتے ہیں. کہا کہ استاد کیسے؟ تو نے جب مانا کہ آج میں آ رہا ہوں تو کل کی تیری حالت بدل گئی. یعنی حالت بدلے تو پتا چلتا ہے کہ مانا ہے، اگر حالت نہ بدلے تو کہاں سے معلوم کہ تو نے مانا ہے. 11ویں امام 12ویں امام جس امام سے بھی ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم مان رہے ہیں کہ امام کہے کہ تیری حالت تو وہی ہے. حالت بدلے تو پتا چلے گا کہ تو نے مانا ہے. انشاءاللہ خدا
سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اماموں کے اور دین کے باتوں پر عمل کریں، جو ہمارا ہمیشہ کا دستور ہے، اس دستور پر عمل کرتے ہوئے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر انشاءاللہ دعا یا جلال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا